ناظرین، گرمی کی شدت میں تو ہر سال اضافہ ہو رہا ہے اور اس کی وجہ جو ہے وہ موسمیاتی تبدیلی ہے۔ لیکن موسمیاتی تبدیلی نے اتنی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ چیزوں کو چینج کر دیا ہے کہ گرمی میں ایک دم سے سردی بڑھنے لگ جاتی ہے اور سردی میں جو ہے وہ موسم ایک طرح سے جو ہے وہ گرمی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا جیسا قدرت نے ایک نظام موسم ایک سیٹ کیا ہمارے لیے، ہم نے اس کو اپنی ضرورت کے مطابق یا اپنی سوچ کے مطابق اس کو ہم تبدیل کرتے گئے، اور اس کا اینڈ نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہمیں شدید ترین گرمی کا سامنا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے ایک لمبے ٹنیور کی گرمی کا سامنا ہے، جو کہ 7 ماہ تک جو ہے وہ مبنی ہے۔ 7 ماہ تک جو ہے وہ شدید قسم کی گرمی کا شکار برصغیر پاکستان اور پنجاب کے لوگ رہتے ہیں، اور جو باقی کا موسم ہے 7 ماہ کے علاوہ وہ بھی کوئی اتنا ٹھیک نہیں ہے۔ وہ سموک کے اس میں مسائل ہیں، اس میں انوائرمنٹل پولوشنز کے مسائل ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے وہ دوسرے صحت کے مسائل بھی اس میں شامل ہیں۔ زیادہ موسم کی تبدیلی کا سامنا اس وقت کرنا پڑا ہے انسانوں کو جیسا جیسا کہ انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے۔ انڈسٹریز جس طرح سے لگی ہیں ویسے ویسے جو ہے وہ موسم میں اس طرح سے تبدیلی آئی ہے کہ گرمی جو ہے وہ بڑھتی گئی ہے، اور گرمی بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس میں معاملہ یہ جو ہوا ہے کہ گرمی جو ہے وہ ساتھ میں بہت سے مسائل بھی لے آئی ہے۔ مسائل سے مراد یہ ہے کہ بیماریاں بھی لے آئی ہے، اور ساتھ میں جو ہے وہ انسانوں کا رہنا اور پرسکون رہنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ اگر ہم اس کو تاریخ کے پس منظر میں دیکھیں تو انڈسٹریلائزیشن جو ہے اس کا تو آغاز ہوتا ہے یہ جب برٹش دور کا آغاز ہوتا ہے سب کانٹیننٹ میں۔ اس سے پہلے انڈسٹریلائزیشن کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا، اور انوائرمنٹل جو معاملات تھے وہ بھی بڑے بہتر اور ٹھیک تھے۔ لیکن جیسا جیسا انڈسٹریلائزیشن ہوئی ویسے ویسے یہ چیزیں جو ہے وہ مختلف ہوتی گئیں۔ سب کانٹیننٹ کا اور خاص کر پنجاب کا جو ٹمپریچر ہے وہ آج سے 10,000 سال پہلے بھی 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک جاتا تھا۔ یعنی کہ آج اگر ٹمپریچر جو ہے وہ 48 یا 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا رہا ہے، تو یہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک آج سے 10,000 سال پہلے جو ہے تب بھی اس کی اتنی رینج تھی۔ لیکن تب جو ہے موسم میں ایک ٹھہراؤ تھا، گرمی تھی تو وہ ایک پراپر گرمی تھی، اس میں بارشوں کا ایک باقاعدہ شیڈول تھا، اس میں جو ہے وہ موسمیاتی تبدیلیاں جو تھی وہ ایک نیچرل پروسیس کے ذریعے ساری ہوتی تھی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اب نیچرل پروسیس کی بجائے انڈسٹریلائزیشن نے اس کو اتنا زیادہ خراب کر دیا ہے کہ گرمیوں میں ہمیں جو ہے وہ ایک دم سے سردی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جب سردی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ نے یقیناً یہ نوٹ کیا ہوگا کہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ پھر ارتھ کوئک آتے ہیں اور اس طرح کی ایشوز ہوتے ہیں جو کہ عام ہمیں جو ہے وہ دیکھنے میں نہیں آتے، کیونکہ جب موسم تبدیل ہوتا ہے تو وہ ایکسٹرنل باہر کا موسم بھی تبدیل ہوتا ہے، وہ ساتھ ساتھ زمین کا موسم جو ہے وہ بھی تبدیل ہوتا ہے، اور زمین کے اندر کا موسم جب تبدیل ہوتا ہے تو وہ تغیر جو ہے وہ کسی نہ کسی دوسری شکل میں یا ایسی شکل میں رونما ہوتا ہے جو کہ نقصان کا یا اس کو کہیں گے نیچرل ڈیزاسٹر کا باعث بنتا ہے۔ اگر ہم اس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اس کو مینیج کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں لائف سٹائل جو ہے وہ پوری طرح سے بدلنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ضروری یہ ہے کہ جس طرح سے انڈسٹریلائزیشن ہو چکی ہے اور انوائرمنٹل پولوشن بڑی تیزی سے ہر دن کی بنیاد پہ، ہر گھنٹے کی بنیاد پہ اور ہر سیکنڈ کی بنیاد پہ بڑھ رہی ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ پولوشنز کو کنٹرول کیا جائے، انڈسٹریلائزیشن کو اس طرح سے آٹو سسٹم پہ لے کے جایا جائے، جدید ماڈرن ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے، جس میں کہ سب سے زیادہ آج کے زمانے میں جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دورہ ہے، کہ جس نے چیزوں کو بڑا آسان بھی کیا ہے، بڑا انہانس بھی کیا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ انجینئرنگ کو بڑا فیسیلیٹیٹ کیا ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ جیسے جیسے ٹمپریچر بڑھ رہا ہے، جیسے جیسے گرمی کی شدت بڑھ رہی ہے، ہر آنے والے سال کے ساتھ جو ہے گرمی کی شدت اتنی زیادہ بڑھ رہی ہے، گرمی کی شدت ایسے زیادہ بڑھ رہی ہے کہ جس سے جو ہے وہ بچنا ممکن نظر نہیں آتا۔ اب اس میں صرف لوڈ شیڈنگ کو کنٹرول کر لینا تو مسئلے کا حل بالکل بھی نہیں ہے، ساتھ ساتھ جو ہے وہ ضرورت درخت لگانے کی ہے، گرین انرجی کی ضرورت ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے اس چیز کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو پاپولیشن جس طرح سے انہانس ہو رہی ہے سب کانٹیننٹ میں،
اس کے ساتھ ساتھ جو ہے معیار زندگی نہ ہونے کے برابر ہے۔ تمام کے تمام، کبھی یہاں پہ بڑے اچھے 4 موسم ہوا کرتے تھے، اب تمام کے تمام جو 4 موسم ہیں وہ کمپرومائز ہو چکے ہیں۔ کمپرومائز سے میری مراد یہ ہے کہ تمام کے تمام موسم جو ہیں وہ صحت کے لحاظ سے بہتر نہیں ہیں۔ اب بات ہم جو ہے وہ شدید گرمی پہ کر رہے تھے۔ شدید گرمی جو ہے وہ ایک لباس کو بھی ساتھ میں جو ہے وہ ڈیفائن کرتی ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ 10,000 سال پہلے جو ہے وہ تب بھی یہاں کا ٹمپریچر 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک تھا۔ آج تو جو ہے وہ انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے یہ 50 ڈگری سینٹی گریڈ کے آس پاس جانے کو تیار ہے۔ جو لباس آج سے 10,000 سال پہلے اس کانٹیننٹ کا تھا، اس ایریا کا تھا، آج بھی وہی لباس جو ہے وہ اس کا کلچرل لباس اب وہ بن گیا ہے۔ میری مراد یہ ہے کہ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سر پہ پگڑی جو ہے وہ باندھی جاتی ہے، اور پگڑی جب باندھی جاتی ہے تو اس طرح کی پگڑی جو باندھی جاتی ہے کہ کپڑے کو سر کے اوپر جو ہے وہ لپیٹا جاتا ہے۔ کپڑے کو سر کے اوپر جب لپیٹا جائے تو پھر لو جو ہے، یا اس کو ہیٹ ویو ہم کہیں گے، وہ اس کا سر تک پہنچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ بڑی سلولی سر تک پہنچتی ہے، اور گرمی میں آپ کو نکلنا، گرمی میں کام کرنا، گرمی میں موو کرنا جو ہے، یا گرمی میں گندم کی کٹائی کرنا جو ہے، وہ اس طرح سے ممکن ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو دوسرا ساتھ میں لباس کا حصہ دھوتی تھا کسی زمانے میں، اب جو کہ بڑا ناپائل ہوتا جا رہا ہے، وہ بھی اس کا بھی تعلق جو ہے وہ ٹمپریچر کی اور یہاں کے موسم کی جو ہے وہ چیننگ کے ساتھ بڑا اہم تھا۔ اب اس کو گرمی کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے سب سے اہم اور سب سے آسان طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی طرح سے بھی، جیسے بھی ممکن ہے، میکسیمم جو ہے وہ ٹریز، درخت لگائے جائیں، اور میکسیمم درخت لگانے سے جو ہے وہ ہوا بھی صاف ہوگی، وہ موسم کو بھی بہتر کرے گی، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس بات کا بھی اہتمام کرے گی کہ گرمی کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کا بہت زیادہ ضیاع جو ہے وہ بھی ہمارے معاشرے میں ایک عام سی بات ہو چکی ہے، کہ پانی کو اتنا زیادہ ضائع کیا جاتا ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ پانی کو ضائع کرنا جو ہے وہ بھی انوائرمنٹل ایشوز میں بھی کردار ادا کرتا ہے، اور موسمیاتی سختی کا بھی جو ہے وہ ایک باعث بنتا ہے۔ جب پانی اس طرح سڑک پہ جائے گا یا فرش پہ جائے گا تو وہ پانی واپس زمین کے اندر نہیں جا رہا، تو جو پانی واپس زمین کے اندر نہیں جا رہا وہ پانی ویسٹ بھی ہو رہا ہے، اور نیچر کو بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ موسم کی سختی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ تو واٹر سیو لائف جو ہے، اس پہ بھی ہمیں کام کرنے کی کے بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ ساتھ ساتھ ہمیں اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم درخت نہیں لگائیں گے تو جتنی گرمی کی شدت بڑھ رہی ہے، یہ کسی طرح سے بھی کم نہیں ہوگی، یہ کسی طرح سے بھی سٹاپ نہیں ہوگی، یہ بڑھتی جائے گی، اور یہ جو ہے ہمیں یہاں پہ ہمارا رہنا جو ہے وہ مشکل سے مشکل تر ہوتا جائے گا۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں، اگر پنجاب کے ایریے کو ہی دیکھیں کہ دنیا کا سب سے بڑا فرٹائل ایریا ہے، دنیا کا سب سے بہترین زرعی ایریا ہے، اس کے باوجود یہاں پہ گرمی کی شدت جو ہے وہ اس لیے اتنی زیادہ ہو گئی ہے، اور ہر موسم کے ساتھ، ہر سیزن کے ساتھ اس لیے یہ زیادہ بڑھتی جا رہی ہے کہ گرینری کو جو ہے وہ ختم کر کے جب ہم وہاں پہ رہائشی کالونیاں بنائیں گے، یا گرینری کو جو ہے ہم ختم کر کے وہاں پہ انڈسٹری لگا دیں گے، تو پھر کنٹرول کرنا، ویدر کو کنٹرول کرنا، ویدر کی جو ہے وہ چینجز کو کنٹرول کرنا وہ ممکن نہیں رہے گا، بلکہ وہ ممکن نہ رہنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ بھی ہم خود ہی ہیں۔ موسم کی سختی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جدید ٹیکنالوجی کا سہارا لیں، ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو بروئے کار لائیں، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ہم پہلے تو اس بات کی کیلکولیشن کریں کہ کس طرح سے جو ہے وہ یہ ساری کی ساری موسمیاتی تبدیلی تیزی کے ساتھ ہوئی ہے، اور گرمی جو ہے وہ بہت زیادہ کیسے بڑھ گئی۔ ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے اس بات کی کیلکولیشن بھی کرنی بڑی آسان ہو جائے گی، اور بڑی بہترین طریقے سے ممکن بھی ہو جائے گی کہ اگر ہم درخت لگاتے ہیں، ہم پانی کو کنٹرول کرتے ہیں، ہم جو ہے انڈسٹریلائزیشن جو ہے اس کو آٹو پہ لے جاتے ہیں، تو پھر کس طرح سے اس چیز کو، گرمی کی شدت کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آج کے زمانے کی ایسی ایک بہترین ٹیکنالوجی ہے جس کے پاس ہر چیز کا حل نہ صحیح، لیکن جس کے پاس ہر چیز کی جو ہے وہ سجیشن ضرور موجود ہیں، کہ اگر آپ موسمیاتی جو ہے وہ مسائل کا شکار ہیں، اگر آپ
لینڈ پولوشن کا شکار ہیں، اگر آپ انوائرمنٹل پولوشن کا شکار ہیں بطور سوسائٹی، یا آپ جو ہے وہ واٹر پولوشن کا شکار ہیں، تو اس کو کس طرح سے مینیج کیا جا سکتا ہے؟ ٹریسز کے ذریعے پانی کو کس طرح سے ضائع ہونے سے روکا جا سکتا ہے؟ ٹریسز کی مدد سے پانی کو جو ہے وہ کس طرح سے صاف پانی کو اور گندے پانی کو مکس ہونے سے بچایا جا سکتا ہے؟ اسی طرح سے گرمی کی جو شدت ہے اس کو کس طرح سے کم کیا جا سکتا ہے؟ کیسے گرین انرجی کی طرف جا کے گرمی کی شدت کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور کم کیا جا سکتا ہے؟ اور کیسے جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو استعمال کرتے ہوئے کس ایریے میں کس طرح کے درخت لگانے چاہیے، کس ایریے میں کتنی کوانٹٹی کے درخت لگانے چاہیے، کس ایریے میں بارش جو ہے وہ کس مقدار میں کم متوقع ہے، کس ایریے میں جو ہے وہ کس طرح کا درخت جو ہے وہ بارش کے پانی سے بڑی تیزی کے ساتھ پروان چڑھے گا۔ یہ ساری جو بنیادی قسم کی باتیں ہیں، یہ اب کوئی آپ اگر ایگریکلچر ایکسپرٹ ہیں تو تب ہی اس کا آپ کو پتہ ہو، یہ اب ضروری نہیں ہے۔ آپ ماڈرن ٹیکنالوجی کو، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو، رائٹ پرومپٹنگ کو استعمال کرتے ہوئے ان تمام سوالوں کے جواب جو ہے وہ لے سکتے ہیں، اور ان تمام سوالوں کو جو ہے وہ آپ ریزالو بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ممکن ہے کہ جیسا کہ گھروں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں کے اندر اگر آپ سبزیاں اگانی شروع کریں تو وہ بھی آپ کو جو ہے بہت آسانی کے ساتھ بچا سکتی ہیں تمام قسم کی ایسی جو ہے وہ بیماریوں سے، جو کہ موسمیاتی تبدیلیوں کا اثر جو ہے وہ صرف انسانوں پر ڈائریکٹ نہیں پڑ رہا، وہ زرعی پیداوار پہ بھی پڑ رہا ہے۔ وہ زرعی پیداوار کو بھی جو ہے وہ متاثر کر رہا ہے۔ زرعی پیداوار کو متاثر کرنے سے میری یہ مراد ہے کہ جب بارشیں جو ہے وہ ایک روٹین میں نہیں ہوں گی، جب گرمی جو ہے وہ حد سے زیادہ بڑھتی جائے گی، جب انوائرمنٹل پولوشن جو ہے اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہوگا، تو پھر اس کے نتیجے میں چیزیں جو ہے وہ بہتری کی بجائے وہ خرابی کی طرف جائیں گی۔ اور جیسا کہ یہ خطہ جو ہے وہ سارے کا سارا صرف اسی بات سے یہ مشہور ہے کہ یہ ایک ایگریکلچر خطہ ہے، یہ ایک زرعی خطہ ہے۔ ایگریکلچر خطے کے ساتھ ساتھ اس کو ایگریکلچر کی سونے کی چڑیا بھی کہا جاتا رہا ہے۔ تو وہ تب ہی ممکن ہے جب پانی کو بہتر طریقے سے کنٹرول کیا جائے گا، جب گرمی کو بڑھانے کی بجائے ایسے اقدامات دیے جائیں گے کہ گرمی کو کنٹرول کیا جا سکے، گرمی کو کم کیا جا سکے، تو تب ہی ممکن ہے کہ ہم جو ہے وہ موسم کی سختی سے بچ سکیں۔ اگر ہم موسم کی سختی کو سیریس نہیں لیں گے، اگر ہم اس کے کنٹرول کے بارے میں احتمال نہیں کریں گے، تو اس بات کا کوئی چانس نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں، آنے والے وقت سالوں میں جو ہے گرمی کنٹرول ہو۔ گرمی جو ہے وہ بڑھے گی۔ جو میں نے ذکر کیا ویڈیو کے آغاز میں کہ آج سے 10,000 سال پہلے بھی یہاں پہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ تھا ٹمپریچر، تو آج اگر 50 پہ چلا گیا ہے، تو اس بات کو بھی ہمیں ذرا سوچنے کی ضرورت ہے کہ 10,000 سال پہلے 40 ڈگری سینٹی گریڈ پہ تھا، تو 10,000 سال میں اس نے جو ہے وہ 8 سے 9 سینٹی گریڈ کا جو ہے وہ سفر کیا، یعنی کہ 40 سے وہ 50 کے قریب آ گیا۔ لیکن اب جو ہے پوری دنیا کوشش کر رہی ہے، پوری دنیا اس بات میں لگی ہوئی ہے، خاص کر جو بڑے ممالک ہیں، کہ کسی طرح سے زمین کا، دنیا کا جو ٹمپریچر ہے وہ 1 ڈگری کم ہو جائے، 1 ڈگری جو ہے وہ کم ہو جائے۔ تو وہ ممکن نہیں ہو رہا، وہ کم ہونے کی بجائے یا وہیں پہ سٹاپ ہونے کی بجائے جو ہے وہ آہستہ آہستہ آگے کو ہی بڑھ رہا ہے۔ اس کی وجہ، اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ جب ہم نیچر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں گے، جب ہم انوائرمنٹ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں گے، جب ہم جو ہے وہ پری پلان کے بجائے ایسے ہی انڈسٹریلائزیشن کرتے جائیں گے، جب ہم جو ہے وہ پانی کا کے استعمال کا خیال نہیں کریں گے، جب ہم جو ہے اسی طرح سے باقی جو نیچر کی، قدرت کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں ان کو نیچرلی جو ہے وہ استعمال نہیں کریں گے، تو مسائل، موسمیاتی مسائل جو ہیں وہ کنٹرول ہونے کی بجائے وہ بڑھتے ہی جائیں گے۔ کھیت کھلیان تو ہمیں بڑے اچھے نظر آتے ہیں یہ سارے زرعی ایریے میں، یہ سب کانٹیننٹ میں، پنجاب میں خاص کر، لیکن یہ بڑی تیزی کے ساتھ متاثر ہو رہے ہیں، یہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ کم ہو رہے ہیں، جیسا کہ گرمی کے سٹارٹ کے ساتھ ہی بہت سی جو ہے زرعی چیزیں جو ہے وہ کم پڑ جاتی ہیں، جس میں جو ہے وہ جانوروں کا، دودھ دینے والے جانوروں کا چارہ بھی شامل ہے۔ وہ گرمی اتنی زیادہ پڑتی ہے کہ ان کا چارہ جو ہے وہ پیدا ہونا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، بہت کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری جو ہے وہ چیزیں موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی نے جو ہے گرمیوں کو گرمیاں نہیں رہنے دیا، اور سردیوں کو جو ہے وہ سردیاں نہیں رہنے دیا گرمیوں میں، اور اس نے اتنا لمبا کر دیا ہے، 7 ماہ کا سیزن جو ہے وہ فل فلیٹ گرمی میں چل رہا ہے۔
پہلے جو ہے گرمی اگر 6-7 ماہ رہتی تھی تو وہ آغاز کا 1 ڈیڑھ ماہ کم ہوتی تھی، اختتام کا 1 ڈیڑھ ماہ کم ہوتی تھی، درمیان میں گرمی جو ہے وہ ذرا پڑتی تھی ٹھیک سے۔ اب گرمی جو ہے وہ آغاز کے ساتھ ہی ٹمپریچر 45 ڈگری سینٹی گریڈ کے آس پاس چلنے لگ جاتا ہے، اور یہ پھر اس کو جو ہے وہ سسٹین بھی کرتا ہے، اور جیسے جیسے جو ہے جون جولائی کی طرف جاتے ہیں وہ تو پھر بڑا زیادہ کام ہے گرمی کا، وہ بڑھ جاتا ہے، بڑا زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم جو ہے موسم کو اس طرح سے نیچر میں، اگر ہم نیچرل سٹائل کے ساتھ زندگی گزاریں، نیچر کے بتائے ہوئے سٹائلز کے ساتھ زندگی گزاریں، تو گرمی کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے، موسمیاتی تغیر کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے، موسمیاتی تبدیلیوں کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم جو ہے ان چیزوں کو بروئے کار نہیں لائیں گے، نیچر کے مطابق نہیں چلیں گے، تو گرمیوں میں گرمی کا بڑھنا یہ قدرتی ہے، سردیوں میں پھر سردی کا بڑھنا یہ بھی پھر قدرتی ہو جائے گا۔ ساتھ ساتھ جو ہے جیسا کہ سردیوں میں ایک سموگ کا موسم ایڈ ہو چکا ہے، اور سموگ کا موسم ایڈ ہونے کی وجہ سے سب کانٹیننٹ کے بہت سے ایسے شہر ہیں جو کہ گندگی میں دنیا میں پہلے نمبر پہ آ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ جو ہے تو ساری کی ساری موسمیاتی تبدیلی کے معاملات ہی ہیں۔ اور اسی طرح سے اب ہم گرمی کا دیکھتے ہیں، یہ ٹمپریچر 48 49 50 تک جب جاتا ہے تو اس میں سروائیو کرنا، اس میں زندہ رہنا جو ہے وہ ممکن تو ہے لیکن بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے قدرتی انعامات کا خیال کیجئے، موسمیاتی انعامات جو ہیں قدرت کے، ان کا خیال کیجئے، قدرت کے مطابق زندگی گزاریے، قدرت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریے۔ سارے کا سارا یہ ذمہ داری گورنمنٹس کی نہیں ہے کہ گورنمنٹس نے ہی چیزوں کو دیکھنا کرنا ہے، اس میں ساتھ ساتھ ذمہ داری بھی ہے، ہر ایک فرد کی یہ ذمہ داری ہے۔ ہر ایک فرد جب اپنی ذمہ داری کا پورا خیال کرے گا اور اپنی ذمہ داری پوری کرے گا تو اس کے نتیجے میں ہمیں ایک اچھا موسم جو ہے وہ میسر آ سکے گا۔